السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز مشاہدین کرام، درس کا موضوع ہے جادو اور کہانت کی حیثیت۔ جادو اس چیز کو کہتے ہیں جس کا سبب پوشیدہ اور مخفی ہو۔ ابو محمد المقدسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکافی میں بیان کیا ہے کہ جادو گنڈوں اور جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں۔ اس کی بعض قسم دلوں اور جسموں میں اثر انداز ہوتی ہے، بیمار بنا دیتی ہے اور ہلاک کر دیتی ہے، اور شوہر بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتی ہے۔ اور کاہن اسے کہتے ہیں جو چھپ کر سننے والے شیطان سے استفادہ کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عراف کاہن و منجم اور زمین پر لکیر کھینچنے والے کو کہتے ہیں۔ نیز منجم عراف کے نام میں داخل ہے۔ اور بغوی، امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عراف اسے کہتے ہیں جو چوری کی ہوئی چیزوں اور گم شدہ چیزوں کی خبر دیتا ہے اور دیگر پوشیدہ علوم کا دعویٰ کرتا ہے، اور چند علامات کے ذریعے چوری کی ہوئی اور گم شدہ چیزوں کی خبر دیتا ہے۔ میرے معزز مشاہدین کرام، دین اسلام کی صفات اور خوبیوں میں سے ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ دین اسلام نے الحمدللہ زندگی کے کسی بھی میدان میں رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ جادو، آسیب، ٹونا اور کہانت کے علاج و بچاؤ اور اس کی خطرناکی کے سلسلے میں ہمارا دین مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح سے لوگ جسمانی بیماری کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں، تشخیص و علاج کی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ دلوں کی بیماریوں کے علاج کی فکر ہونی چاہیے، جن بیماری کا تعلق دل اور عقیدے سے ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا خطرہ جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ جسمانی بیماریوں کا تعلق دنیا تک ہے، البتہ دل اور عقیدے کی بیماری خرابی کا تعلق آخرت سے ہے۔ شرعی طریقے سے بیماری کا علاج متفقہ طور پر جائز ہے، مگر حرام و ناجائز چیزوں میں اللہ رب العالمین نے شفا نہیں رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی ہے مگر دوا بھی نازل فرمایا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری ہے جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5678۔ جادوگری محرمات کفریہ میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا، یعنی جو جادو اختیار کرے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ وہ جان لیتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ اسی طریقے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ طاغوت سے مراد وہ کاہن لوگ ہیں جن پر شیطان اترتا ہے، اور ہر قبیلے کا جن کے اوپر شیطان اترا کرتا تھا، اور ہر قبیلے کا ایک ایک کاہن ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جادو 7 ہلاک کن گناہوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 7 ہلاک کن گناہوں سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اور سود کھانا، یتیم کا مال کھانا،
لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس حدیث کے سلسلے میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان باتوں کو ان کے مہلک ہونے کی وجہ سے مہلکات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے ہلاکت خیز ہیں، اور ان میں پہلا شرک ہے، پھر جادو ہے، اس وجہ سے کہ اکثر بیشتر جادو بھی شرکی ہوتا ہے، کیونکہ جادو سے شیطان کی عبادت، ان کی مدد طلبی اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جادو سیکھے اور سکھلائے، یا جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جائے جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے پاس جائے اور ان کے باتوں کی تصدیق کرے۔ غور کیجئے کہ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے پاس جانا اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل لہ صلاة 40 یوما۔ اللہ اکبر۔ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس آ کر اس سے کوئی بات پوچھتا ہے اور اس کی باتوں کو مانتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2230 ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کے باتوں کی تصدیق کرتا ہے، گویا اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، مستقبل کی باتیں بتانے والوں کے پاس، غیب کی خبریں دینے والوں کے پاس جانا اتنا خطرناک ہے کہ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی بات کو تصدیق کر لیا، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ ایسا کر دیتا ہے، ویسا کر دیتا ہے، اگر یقین کر لیا تو میرے بھائیوں دین و ایمان کا بھی سودا کر لیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ہماری مائیں بہنیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رب کے دروازے کو چھوڑ کر کے ان کاہنوں کا، غیب کی خبریں دینے والوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اپنے دین اور ایمان کو فروخت کر کے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اور ان لٹوروں کے پاس جا کر کے اپنی عاقبت کو برباد کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیوں، جادوگروں، کاہنوں، غیبیات کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جانے اور ان سے حاجت طلب کرنے اور ان کے باتوں کی تصدیق کرنے کی سخت وعید ہے۔ یہ جھوٹے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، یہ اپنی جیبوں کو بھرتے ہیں اور غیروں کے ایمان کو بیچنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جادوگر کتنا ہی کمال کیوں نہ دکھائے، اس کا دجل اور مکر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جادوگر کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جادو، نظر بد، حسد وغیرہ سے بچنے کے لیے ہمیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، 5 وقتہ نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہی وہ اسباب ہیں جن پر عمل کر کے ہم ان جیسے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رہا جادوگروں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، غیبیات کی خبر دینے والوں کے پاس جانا، اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے، اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، آخرت کو برباد کرنا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان تمام خرافات سے بچ کر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے رونا چاہیے، اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو ہر قسم کے ان پریشانیوں سے، مصیبت سے، جادو، حسد، نظر بد، ٹونا ٹٹکا، ان تمام خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما کر کے پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھ کر زندگی گزارنے کی
ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.